دعا تو وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تم کچھ مانگو اور وہ رب نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، اور پھر تم تو صرف نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، چاہے پھر مسئلہ نصیب کا ہو، قصہ ماضی کا ہو، ادھوری کہانی کا ہو، یا پھر ناممکن کام کا ہو۔ اگر قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب تمہارا دل موڑا ہے تو کچھ تو بات ہے جو اس رب نے بدلنے کا سوچا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہوتی تو تمہیں تہجد تک کبھی لایا نہیں جاتا۔ پتہ ہے جب دعائیں قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہے نا، تو تہجد کی دعائیں ہی سب سے پہلے صفت میں ہوتی ہے۔ وہ صفت جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی وہ اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، اور مسلسل دعائیں تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ وہ دعائیں بھی کیا لاجواب ہوتی ہے جو ہر بندے کے لیے عرش کا سفر طے کرتی ہے، اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ اب واپسی کا سفر تو قبولیت کے ساتھ ہی طے ہوگا۔ تو پھر سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی، تمہاری دعائیں تو عرش تک پہنچ چکی ہے۔ اس رب کی تو بس ایک کن کی ہی بات ہے، بس جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تبھی کن فیا کن کے معجزے ہو جانے ہیں، کیونکہ معجزے تو ان دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے نہیں مانگتے، اور یہ تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے خود انتظار کرتے ہیں۔ بس تم اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، جو لا حاصل تھا اب تک وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ رب تو بادشاہی کن ہے جو تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا، اور تمہارا رب تو ان کئی دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر وہ کیسے ان دعاؤں کو نہیں سنے گا جو تم رو رو کر مانگ رہے ہو۔ جانتے ہو تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے، انہیں سننے کے لیے اللہ خود پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ اس پہر کی گئی فریادیں تو عرش تک پہنچتی ہے، اور کیا تمہیں معلوم نہیں خاص معاملات میں تو نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہے، اور پتہ ہے دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بس اصل امتحان تو تمہارے یقین کا ہوتا ہے، تمہارے صبر کا ہوتا ہے، اور صبر یقین کے معجزے ہی ہمیشہ تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہارے یقین سے مانگی گئی ہر دعا تو قبولیت کی طاقت رکھتی ہے۔ بس تم صبر کا پہلو تھامے رکھو۔ اگر قبولیت میں دیر ہو رہی ہے پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ پتہ ہے صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا پھر کچھ سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا ہے۔ جب ہم صبر کو چن لیتے ہیں نا تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو دل میں یہ یقین رکھیں کہ اس وقت بھی میرا رب مجھے سن رہا ہے،
جب تم اس رب کے سامنے بار بار جھولی پلا کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہو، تب تمہارا رب فرماتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر بس مجھ پر اندھا اعتماد کر، یقین کر میں اپنے وعدے کا بڑا ہی سچا ہوں۔ تمہاری یہ تڑپ، یہ جستجو، یہ بے چینی سب میرے علم میں ہے۔ میں تو کچھ بھی بھولا نہیں، کیونکہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا رب جانتا ہے۔ بس تم مجھ پر یقین کرو، میں تو ہر چیز تمہارے بہتر وقت میں ہی تمہیں عطا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔